رحیم، آپ سب کا آنے کا بہت بہت شکریہ اور اتوار کے دن آنے کا شکریہ۔ یہ میں آج پریس کانفرنس اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے 2022 کے جو رزلٹس آئے ہیں اور یہ لوگ بہت کہتے تھے کہ یہ سلیکٹڈ ہے حکومت، یہ نااہل حکومت ہے، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ مل کے یہ شیئر ہی کر لیتے ہیں کہ اس سلیکٹڈ اور نااہل حکومت نے کیا کیا پروگریس کی ہے۔ اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ یہ جو رزلٹس آئے ہیں یہ ان کی حکومت میں انہی کے وہ جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہیں اس نے یہ ڈکلیئر کیے ہیں اور انہی کے منسٹروں نے اس پہ دستخط کیے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں تو جی ڈی پی کی گروتھ جو انہوں نے دکھائی ہے پچھلے سال کی پھر سے ریوائز کر کے 5.71 کی ہے اور اس سال کی جو ہے وہ 5.97 یا 6% کی ہے۔ ان کے وقت میں جو تیسرے سال کی گروتھ تھی وہ 4.5% تھی اور چوتھے سال کی 4.6% تھی۔ تو یہ نااہل اور جو آپ یہ کہ سلیکٹڈ حکومت نے تو اس پہ ان کو مات دے دی۔ پھر اگر آپ دیکھیں جی ڈی پی جو ہے وہ ہمارے ان کے وقت میں کوئی 39 ٹریلین تھی یا 317 بلین ڈالر تھی، ہمارے وقت میں وہ 67 ٹریلین ہے یا 383 بلین ہے۔ اس میں بھی ہم ان سے بہتر رہے، پر کیپٹا میں بھی ان سے بہتر رہے، ڈالر کے بیچ میں بھی، روپے میں تو رہ ہی رہے لیکن ڈالر میں بھی رہے۔ ان کا 1768 تھا، ہمارا 1700 تقریباً 1800 ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں ایکسپورٹس ان کے وقت میں 5 سالوں میں ایکسپورٹس جو ہیں وہ اصل میں 10 بلین ڈالر سے کم ہوئیں۔ ہماری ایکسپورٹس جو ہیں یہ 24 پہ چھوڑ کے گئے تھے، ہم 32 پہ ہیں، ہماری ایکسپورٹس بڑھی۔ ریمیٹنسز یہ تقریباً 19.6 بلین پہ چھوڑ کے گئے تھے، ہم نے 32 بلین ڈالر کی۔ اور امپورٹس جو ہیں ہماری جو ہیں وہ تقریباً تھوڑی ذرا زیادہ بڑھی ہیں، ان کی 61 تھی، ہماری 78، اس لیے کہ یہ سپر سائیکل آیا ہے۔ اس کے بیچ میں کم از کم کوئی یہ جو امپورٹس ہماری بڑھی ہیں وہ 17-18 بلین سے بڑھی ہیں، کیونکہ تیل مہنگا ہو گیا، خوردنی تیل مہنگا ہو گیا، کوئلہ مہنگا، ویکسینز جو ہم نے امپورٹ کی ہیں۔ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جس کے بارے میں بہت انہوں نے شور مچایا ہوا تھا کہ یہ 20 ارب ڈالر سے زیادہ ہو جائے گا، وہ 15 بلین ڈالر پہ آ رہا ہے اس وقت۔ اور ان کا جو تھا 5.8% کا فسکل کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، ہمارا 4% سے بھی کم پہ آ رہا ہے۔ ٹیکس کلیکشن 3.75 ٹریلین انہوں نے اپنے وقت میں کی تھی، ہم نے 6.1 کیے اور اس میں بھی 300 ارب روپے کے تیل پہ ہم نے جو ہے ریڈکشن دکھائی ہے سیلز ٹیکس کی۔ اگر اس کو آپ ڈال دیں تو 6.4 ٹریلین یہ ریکارڈ ہے۔ فسکل ڈیفیسٹ ان کے وقت میں 9 مہینوں میں 4.3% تھا، ہمارا 9 مہینوں میں 4% ہے۔ ہر جو میں آپ کو فگرز دے رہا ہوں یہ ڈاکومنٹڈ فگرز ہیں، یہ خود جا کے دیکھ سکتے ہیں اور ہم ان سے بہتر ہیں۔ ریزروز 9.8 بلین پہ یہ چھوڑ کے گئے تھے، ہمارا جب ہم لوگ نکلے ہیں وہ 11.2 بلین تھا، 4 بلین تھا، اور نو کانفیڈنس کے وقت تو 17 بلین تھا۔ ایکسٹرنل ڈیٹ اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اپنے جو 5 سال تھے اس کے بیچ میں 45 بلین ڈالر کا ڈیٹ انہوں نے نیا لیا تھا، 45 بلین کا نیٹ ڈیٹ لیا تھا انہوں نے۔ ہم نے جو 4 سال میں 34 بلین ڈالر کا، تو کس طرح کی یہ شور مچاتے ہیں کہ آپ کا یہ ڈیٹ آپ نے ہمارے اوپر بہت وہ کر دیا، طوفان کھڑا کر دیا۔ اور اگر ٹوٹل ڈیٹ دیکھا جائے تو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی جو ان کا جو تھا 25 ٹریلین تھا، ہمارا اس وقت 43 ٹریلین مارچ تک ہے۔ ان کا 64% تھا، ہمارا 64% سے بھی 0.5% نیچے ہے۔ تو یہ جو ابھی پچھلے دنوں میں بہت ان کے بڑے بڑے لیڈران نے کہا کہ جی انہوں نے تو پورا 80% بڑھا دیا ہمیں اور 22 ٹریلین بڑھا دیا، ایک تو نمبرز غلط ہیں، دوسرا ان کو سمجھایا جائے کہ ڈیٹ کو دیکھا جاتا ہے جی ڈی پی کے ساتھ۔ اگر ڈیٹ بڑھا ہے تو جی ڈی پی بھی ہماری اس سے زیادہ بڑی ہے، تو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ہمارا جو ہے وہ ان کے وقت سے کم ہے، زیادہ نہیں ہے۔
ٹیکس ریفنڈ جو ہیں 155 تھے، ہمارا 300 اور 23 بلین ہے. اور اگر آپ دیکھیں جو پروڈکٹیو ایریاز ہیں جو اس کے اپنا معیشت کے، اس کے بیچ میں مینوفیکچرنگ جو ہے، مینوفیکچرنگ ان کی 5.8% تھی جب 2018 میں، ہماری پچھلے سال 14.9% تھی، اس سال 10.4% ہے. لیکن سب سے بڑا نمبر یہ ہے کہ جب ہم چھوڑ کے جا رہے تھے مارچ کے مہینے میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 27% سے بڑھی ہے، اور یہ ریکارڈ ہے. باقی آپ دیکھ لیں اجناس کی دیکھیں، ویٹ پروڈکشن ان کے وقت میں 25 ملین ٹنز تھی، ہمارے وقت کے بیچ میں 26.5 جو ہے اس سال میں ہوئی، حالانکہ کم ہوئی ہے لیکن پھر بھی ان سے زیادہ. رائس کی پروڈکشن 4.4 ملین ٹنز تھی، ہماری 9.3 ملین ٹنز ہے. میز جو ہے وہ 5.9 ملین ٹنز تھی اور ہماری 10.6، آلموسٹ ڈبل ہے. شوگر کین یہ بڑی اس دن کا آگے شارٹیج وغیرہ، اگر ان کے وقت میں 83 ملین ٹنز تھی، ہمارے وقت میں 89 ملین ٹنز ہے. پروڈکشن جو ہے وہ 6.5 ملین ٹنز تھی شوگر کی، ہمارے وقت میں 7.5 ملین ٹنز ہے. ڈیمز ہم نے 6 نئے ڈیمز ہم نے اس وقت کیے ہیں جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن یہ ہماری جو ہے پاپولیشن کے لیے، فیوچر کے لیے ہمارے لیے. اور یہ خان صاحب نے جو ڈیسیژن لیے ہیں، یہ ایک لیڈرشپ دکھائی ہے اس میں. ٹیکس کے اوپر جو لیوی تھی جب یہ چھوڑ کے گئے تھے تو 17 روپے پہ جو سیلز ٹیکس اور پیٹرولیم لیوی تھی ہر لیٹر پہ، ہم نے اس وقت اس پہ زیرو، کوئی نہ پی ڈی ایل تھا اور نہ ہی ہمارا وہ سیلز ٹیکس تھا. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مہنگائی بہت بڑھا دی. ان کا ایکسچینج ریٹ جو ہے، ان کی دونوں ادوار میں اگر ایکسچینج ریٹ کیا جائے تو پہلے اس کا پی پی ایم ایل میں جو 88 سے اگر آپ دیں 1999 تک تو 200% سے ایکسچینج ریٹ انہوں نے ڈپریشیٹ کیا. اور اس دفعہ جو کیا انہوں نے 2008 سے 18 میں 100% کیا. ہمارا جو ہے وہ 123 سے 178 پہ گیا ہے. یہ تو اگر آپ دیکھیں تو یہ تو 50% بھی نہیں ہے. یہ بڑی شور مچاتے ہیں ان چیزوں پہ. اگر میں دیکھوں تو 5.5 ملین جابز 3 سال میں ہوئی. اور پھر چھوٹے لوگوں کے لیے ہم نے کیا کیا، صحت کارڈ ہم نے کیا، کامیاب پاکستان ہم نے کیا، کامیاب جوان ہم نے کیا، یہ سارا کچھ ہم نے کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی آپ یہ نمبرز دیکھ لیں، اس کے بیچ میں ہماری جو پرفارمنس ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آتے ہی کیا کیا؟ انہوں نے آتے کیا ایکسچینج ریٹ ہے وہ 182 سے 202 پہ چلا گیا. جو آپ کی اسٹاک ایکسچینج 3300 پوائنٹس گر گئی ہے. آپ کا جو انٹرسٹ ریٹس ہیں وہ 3 سے 4% بڑھ گئے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ بزنسز پہ اور بوجھ بڑھ گیا. یورو بانڈ جو آپ کے جو ڈالر کے بانڈز ہیں وہ دنیا میں جو کہ میں فیبری میں نے 9% پہ جو لیے تھے وہ 28% ان کی ییلڈ ہو گئی. 28%. اس کا مطلب ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بینکرپسی کی طرف ہم جا رہے ہیں. انفلیشن مرغی 200 روپے سے بڑھ گئی ہے، آٹا بڑھ گیا، چینی بڑھ گئی ہے، ہر چیز بڑھ گئی ہے. اس کے علاوہ دیکھیں کہ کون لوگ ہیں جن کو انہوں نے نکال دیا، جو چلے گئے. ایف بی آر جس نے ریکارڈ ریونیو کیا وہ چلا گیا، چیئرمین یہ اپنا وابڈا چلا گیا، ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن چلا گیا، چیف اکانومسٹ چلا گیا. اگر ہم ہوتے تو اس وقت پرائم منسٹر نے جو انیشیٹ کیا تھا پریزیڈنٹ پیوٹن کے ساتھ ڈائلاگ، اس کے تحت ہمیں بھی وہی 30% مل رہا ہوتا ڈسکاؤنٹ جو انڈیا لے رہا ہے. اور انڈیا نے کل پاکستانی روپے کے مطابق 25 روپے پر لیٹر اپنے پیٹرول اور ڈیزل کی پرائس کم کر دیا ہے، بیکاز ان کو رشیا سے پیسے مل گئے ہیں. اور ہم جو ہیں یہ اب کر بھی نہیں سکتے، یہ جرت بھی نہیں کر سکتے کہ انکل سیم کو یہ ناراض کریں اور جا کے رشیا سے یہ لیں. اب آئی ایم ایف پہ آ گئے، یہ کہہ رہے کہ جی ہم آپ نے جو ہے کہ وہ وعدے توڑ دیے. ارے بھائی ہم نے تو ری نیگوشیٹ کیا تھا. میں نے تو آپ کو معلوم ہے مئی سے لے کے جنوری فروری تک یہ ری نیگوشیٹ کیا تھا، اور اس کے بیچ میں بہت چیزیں میں نے بیچ سے کم کروائی تھیں، اور ابھی بھی ہم ٹریک پہ تھے. سوائے یہ کہ ابھی وہ ان پہ اعتبار نہیں کر رہے.
اب ان کی کریڈیبلٹی اس لیے نہیں ہے، اور اس لیے یہ ہمیں بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ہیلپ کریں. تو کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس اپنی کریڈیبلٹی نہیں ہے. یہ ابھی تک یہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 18 تاریخ سے دوحہ میں، یہاں سے فائنانس منسٹر جا ہی نہیں رہے. ارے بھائی جاؤ، ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کرو، بیکاز مارکیٹ کہہ رہی ہے کہ آپ ڈیسیژنز لیں. وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ آگے سیٹوں میں بیٹھ جائیں اس کے بعد پھر ادھر ادھر دیکھتے رہیں. مارکیٹ از ایکسپیکٹنگ ڈیسیژنز، ایکشن. اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ابھی انہوں نے جو بجٹ کے پھر نمبرز دے رہے ہیں، تو ہمارا تو 164 بلین کا ہم نے ایک قسم سے ریونیو وہ کر لی ہے. اگر میں وہ 300 بلین بیچ میں ڈالوں تو یہ تو 68 اور 60 ٹریلین پہ کھڑے ہو گئے ہیں. ہم ہوتے تو ہمارا ٹارگٹ ہوتا 8000 بلین، 8 ٹریلین، اور یہ 6.8 سے 7 ٹریلین پہ کھڑے ہو گئے ہیں. تو پوائنٹ صرف یہ ہے کہ ان سے چل نہیں رہی بات. اور میں تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ انٹرم گورنمنٹ لے کے آئیں، اسٹرانگ انٹرم گورنمنٹ لے کے آئیں اور الیکشنز کروائیں. اور جب انٹرم گورنمنٹ ہوگی اس پہ ہم بھی انٹرم گورنمنٹ کی ہیلپ کریں گے، ہم بھی ان کو کوئی راستے دکھائیں گے. تھینک یو. شوکت الدین صاحب، آپ نے جس طرح ذکر کیا اپنے دور حکومت کا، تو جب اتنی بہترین معاشی صورتحال تھی تو عمران خان صاحب نے کون کون سے ملک میں ایسے میگا منصوبے تھے جو مکمل کر لیے تھے؟ دوسرا مجھے بتائیے کہ اس وقت ایک بات میں ایک سوال پوچھ لینا، پھر دوسرا پھر بعد میں پوچھ لیا. دیکھو جی، میگا جو پروجیکٹس ہیں، پہلے تو یہ ہے کہ ان کے ہی پروجیکٹس جو ہم کرتے جا رہے ہیں، جن کے اوپر ہمارے پہ ہی بوجھ پڑتا جا رہا ہے، جس کو IPPs تھے وہ انہوں نے شروع کیے، وہ ہم نے پورے کیے. یہ نہیں کہ راستے میں ہم نے کھڑے کر دیے. دوسرا یہ ہے کہ جو بڑے ڈیمز ہیں، بھاشا ڈیم وغیرہ، اس کے اوپر ہم نے بڑا زور دیا ہوا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ جب منصوبوں کی بات کرتے ہیں تو آپ سڑکوں کی بات کرتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں کہ کوئی برک اینڈ مارٹر والی بات کرتے ہیں. میں آپ کو بڑے صوبے بتاتا ہوں جو پاکستان کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے بہت بہترین. صحت کارڈ جو 400 ارب روپیہ پر سال کا پروگرام ہے. کون سے ایسے پروگرامس ہیں ان کے جو 400 ارب روپیہ ہر سال لگاتے تھے؟ اور یہ غریبوں کے لیے، ہر گھر کے لیے 10 لاکھ روپے. یہ بڑا پروگرام ہے. کامیاب پاکستان پروگرام، کامیاب پاکستان میں انٹرسٹ فری پروگرام، لونز ہم دیتے ہیں ایگریکلچر کے لیے، کاروبار کے لیے، اس کے ان کے گھروں کے لیے. کتنے ہوئے؟ ہم نے جب شروع کیا تو مارچ کے مہینوں میں ہی صرف ایک مہینے میں 7.5 ارب روپیہ ایک مہینے میں ہوا. اور اس کو ہم نے 150-200 ارب روپیہ پر منتھ کے لیے، سال کے لیے لے کے جانا تھا اس کو. اس کے بعد کامیاب جوان ہے. تو یہ جو پروگرامز ہیں، احساس کے جو پروگرامز ہیں، سو یہ نہ دیکھیں کہ برک اینڈ مارٹر کی کیا بات ہو رہی ہے. برک اینڈ مارٹر میں تو یہ جو کر کے گئے ہیں. اچھا، باقی ہم نے جو ہائی ویز بھی بنائے ہیں، موٹر ویز بھی بنائے ہیں، صرف وہ دکھتی نہیں ہے نا. تو میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ صرف اس چیز میں مت جائیں کہ جو برک اینڈ مارٹر کیا ہوا ہے. یہ چاہیں کہ ہم نے عوام کی بہتری کے لیے کیا پروگرامز کیے. جی دوسرا آپ سوال کریں. دوسرا، اس وقت چونکہ ملک میں معاشی صورتحال سے زیادہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سیاسی اور اخلاقی جو تباہی کا بھی وہ ہے. خان صاحب کی تقاریر ہوں، PTI کی حکمت عملی، جب آپ جس معاشی صورتحال کا ذکر کر رہے ہیں کہ ملک بینک کرپسی کی طرف جا رہا ہے، ایک طرف وہی عمران خان جو ہے لانگ مارچ کی طرف جا رہے ہیں. اس میں کہاں سے مماثلت ہے؟ دیکھیں بات صرف یہ ہے کہ ایک بات یہ ہے کہ ڈیموکریسی آپ کو سمجھ آنی چاہیے. ڈیموکریسی جو ہے وہ ایک قسم تسلسل سے چلتی ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ڈیموکریسی کو ہر 2 سال کے بعد اس کو ڈیسٹیبلائز کر دیں. جو لوگوں کی ول ہے وہ 5 سال کے لیے ہے، اور اس کو اگر آپ چھیڑیں گے درمیان میں تو پھر ریاکشن ضرور ہوگا. اور اس میں جو آپ کے جو ایک قسم سوسائٹی کے بیچ میں پولرائزیشن بھی ہوگی اور یہ ٹاکسک بھی ہوگا. تو اس وقت تو خان صاحب نے تو کچھ نہیں کہا تھا، وہ تو اپنا کام کر رہے تھے. ان کو ایک قسم سے زبردستی ہٹایا گیا. جب زبردستی ہٹایا گیا تو اس کا مطلب آپ کا خیال ہے کہ وہ خان صاحب نے تو کچھ نہیں کہا. 10 اپریل کی رات کو لاکھوں لوگ جو ہیں، میں کہتا ہوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ نکل آئے. تو انہوں نے ایک قسم سے ووٹ آف نو کانفیڈنس دیا کہ بھائی یہ زیادتی ہوئی ہے. تو بالکل آپ کی بات بجا ہے کہ ٹاکسٹی اور یہ پولرائزیشن کو ہمیں کم کرنا چاہیے. لیکن پھر جو ہے جو پاورز ٹو بھی ہیں، جو بھی یہ چیزیں کرواتی ہیں، یہ مل کے جو ہوتا ہے، ان کو بھی یہ چاہیے کہ ڈیموکریسی کے کنٹینیوٹی کے لیے یہ جو ہے یہ کم از کم اس کے جو 5 سال ہوتے ہیں لوگوں کے، وہ ان کو گزارنے دیں. جی یہ بتا دیں، آپ نے یہ کہا کہ بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں، پر ایسی کون سی قوتیں
اچھا دیکھیں جی، آپ کو سب کو معلوم ہے اور مجھے کہنے کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کیوں ہٹایا، کس نے ان کو کہا، اور یہ کنسپریسی یہ کیسے ہوئی. یہ تو خان صاحب 10 دفعہ جا کے اپنے جلسوں میں کہہ چکے ہیں. اور یہ جو ہیں وہ ساروں نے مل کے جو کیا ہے وہ صرف یہ لیے نا کہ معیشت جو ہے وہ خراب ہو رہی تھی. وہ تو اب میں نے آپ کو سامنے بتا دیا. یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں رہے کسی پاورز کو. اور وہ پاور جو ہے آپ کو معلوم ہے کہاں سے شروع ہوئی. اور وہ جو انہوں نے اپنا ڈونلڈ لو کی جو بات کی ہے اور سارا اس کے بعد وہ جو بات کی ہے جس میں سیکورٹی کونسل نے ڈیمارش دیا ہے، 2 دفعہ ڈیمارش کا، تو وہاں سے بات شروع ہوئی. اور اس کے پھر ٹھیک ہے، پھر تو آپ کے اتحادی بھی وہ ہیں جو بیسکلی مجھے اچھا نہیں لگتا لیکن جو ٹیلی فون کال کا انتظار کرتے ہیں. تو پوائنٹ صرف یہ ہے کہ میں تو یہاں بیٹھ کے معیشت کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہے معیشت کی. یہ میں نے ہارڈ فیکٹس دیے ہیں، یہ آپ جا کے چیک کروا لیجئے گا، یہ جو ہمارے مستند جو ہمارے ادارے ہیں. جی